ان کو بھوک بھی لگی ہوئی تھی مگر فقیر بندے تھے، خرچ کرنے کے لیے پاس کچھ تھا نہیں۔ نہر میں ایک سیب دیکھا جو بہتا ہوا جا رہا تھا، انہوں نے سیب لیا اور اس کو کھا لیا۔ بھوکے بندے کی تو سمجھ بھی کام نہیں کرتی، اور اسی ناسمجھی میں وہ سیب کھا گئے۔ کھانے کے بعد خیال آیا یہ سیب تو میرا نہیں تھا، یہ تو کسی اور کا تھا، میں نے بغیر اجازت کھا لیا۔ جس کا سیب تھا مجھے اس شخص کو ڈھونڈنا چاہیے، مجھے اس بندے سے یا تو معافی مانگنی ہے یا قیمت ادا کرنی ہے۔ چنانچہ جدھر سے پانی آ رہا تھا دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں سیب کے درخت ہیں، سمجھ گئے یہاں سے گرا ہوگا۔ باغ کے مالک سے ملے اور کہا کہ میں نے آپ کے درخت کا سیب کھا لیا ہے، لہذا یا تو معاف کر دیں یا قیمت لے لیں۔ اس نے کہا معاف تو میں نہیں کرتا، ہاں قیمت ادا کر دو۔ کہنے لگے جو بھی قیمت ہوگی مزدوری کر کے دے دوں گا۔ اس نے کہا میری ایک بیٹی ہے، گونگی ہے زبان سے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لولی لنگڑی ہے، لہذا اس کے ساتھ تم نکاح کرو اور ساری زندگی اس کی خدمت کرو، اس کو خوش رکھو، یہ قیمت دینی پڑے گی۔ فکر میں پڑ گئے، مگر دل نے کہا دیکھو یہ مجاہدہ برداشت کرنا آسان ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ملزم بن کر کھڑا ہونا بڑا مشکل ہے۔ آخرکار تیار ہو گئے، نکاح ہو گیا۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے تو حیران، چاند کا ٹکڑا، آنکھیں خوبصورت، بولنے والی، سننے والی، سمجھنے والی۔ حیران ہو کر اس نے پوچھا کہ تم اپنے باپ کی ایک ہی بیٹی ہو یا کوئی اور بھی تمہاری بہن ہے؟ تو وہ کہنے لگی نہیں میں تو ان کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اگر ان کی بیٹی ٹھیک تھی تو انہوں نے مجھے ایسے اس کی خامیاں کیوں بتائی؟ وہ اسی تجسس میں واپس لڑکی کے باپ کے پاس گئے اور وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگے کہ کوئی ایسا بندہ ملتا، جب تم نے ایک سیب کی وجہ سے معافی مانگی تو میں نے کہا اس کے دل میں خدا کا خوف ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کے لیے تمہیں خاوند کے طور پر تجویز کیا۔ دونوں ساتھ رہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے نعمان رکھا۔ یہ نعمان بڑا ہو کر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ممکن ہے ہر چیز کا دوسرا موقع مل جائے سوائے اعتماد کے، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر سوچ رکھا ہے۔ جب ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لو دعا نے تھام لیا ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی ہے جو تمہارے دل کا بوجھ اتار دے گا۔ زندہ رہنے کے لیے ہم لوگ عمر بھر تکلیفیں برداشت کرتے رہتے ہیں مگر زندہ پھر بھی نہیں رہتے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی لیکن درد مندوں سے خالی ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اگر بات قرآن پر ہاتھ رکھنے تک پہنچ جائے تو فیصلہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر نہیں بلکہ قرآن کے اندر پڑھ کر کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جب خدا کی مصلحتیں سمجھ میں آ جائے تو دل ضد چھوڑ دیتا ہے۔ جس شخص کا راز اس کے سینے میں نہیں سما سکتا اس کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں۔ صرف اپنی زبان پر قابو پانے سے
آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ بہترین عمل لوگوں کو دینا ہے، لوگوں سے لینا نہیں۔ عقل مند اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموش نہیں ہو جاتے۔ ظالموں کو معاف کر دینا مظلوموں پر ظلم ہے۔ ہم سفر خوبصورت ہو یا نہ ہو، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ حساس لوگ بہترین لوگ ہیں، دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ غیر ضروری تنقید وہ تلوار جو سب سے پہلے خوبصورت تعلقات کا سر قلم کرتی ہے۔ دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت و طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا عیب وہ ہے جو اپنے آپ کو محسوس نہ ہو۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ وقت تمام زخموں کا مرہم ہے، اسے موقع تو دیجیے۔ تعلق بعد میں تبدیل ہو کر جو بھی رہ جائے، محبت سے وہ پہلا مسکرانا یاد رہتا ہے۔ کسی کی لاکھ باتیں ایک پل میں بھول جاتی ہیں، کسی کا ایک جملہ بھی پرانا یاد رہتا ہے۔ اگر وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، اور ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو۔ یہ کناروں پہ کھیلنے والے ساگر اگر ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو۔ ہر چارہ گھر کو چارہ گھری سے پرہیز تھا، ورنہ ہمیں جو دکھ تھے بہت لاوانا تھے۔ آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان، بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ تھے۔ سب سے بڑا عیب وہ ہے جو اپنے آپ کو محسوس نہ ہو۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت و طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دولت کی نمائش صرف وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔